لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات پر محمد وآلہ. حالات حاضرہ مدر رکھتے ہوئے اور مظلومین کی مدد کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کے حاجت روا ہونے کے لیے، اور جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات آسان ہونے کے لیے ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ پڑھیے تاکہ ہم مظلومین کی کچھ مدد کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 الہی و سیدی و مولاي و ربی، اسألک بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. اللہم اہدنا من عندک وافز علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین. اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الدین. اللہم نجی المظلومین من ظلم الظالمین. اللہم اشغل الظالمین بالظالمین. اللہم انصر قائد السیستانی وقائد الخامنئی بحق محمد واہل بیت الطاہرین. اللہم اجعلنا مع محمد وآل محمد
فی الدنیا والآخرہ بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد۔ ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر۔ کیسی کیسی نعمتیں ہم جیسے انسانوں کو نصیب فرماتا ہے اللہ، اور الحمدللہ آپ تو بہرحال نعمت والے تو ہے ہی ہیں، لیکن میرے لیے سب سے بڑی یہ نعمت ہے اور مجھ پر شکر واجب ہے کہ بارگاہ ابو الفضل میں آپ جیسے مومنین کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ ایک صلوات بھیجیے فرمائیں۔ مگر جب ملاقات ہوتی ہے دوستوں سے، ایمان والوں سے، تو بہرحال کچھ تحفہ بھی دینا پڑتا ہے، کچھ لینا بھی پڑتا ہے۔ اب مجھے کچھ دینا بھی ہے اور آپ سے کچھ لینا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ابھی آپ نے سن لیا اعلان میں نام لے کے برادر محترم نے اعلان کیا کہ اب جو منبر پر غلام رسول جانے والا ہے، لہذا بھائی غلام کی ذمہ داری ہے اپنے آقا کا کچھ تو حق ادا کرے بھائی۔ لہذا اس وقت جو ہے رسالت کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام کے سلسلے میں، سرکار ختمی مرتبت کے سلسلے میں، صاحب الاولیاء کے سلسلے میں، صاحب معراج کے سلسلے میں بہت سی باتیں وجود میں آ رہی ہیں، لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم مقام محمدی پہچان لیں اور دنیا کو پہچانوائیں۔ ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے، بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہر اپنے دوست سے اس سال محرم میں خاص طور پر توجہ ہونی چاہیے کہ مقام محمدی کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، مقام ولایت کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، جس ذات مقدس اور ذات متبرک صاحب الاولیاء یعنی ہمارے پیغمبر سرکار ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو دنیا اپنا جیسا سمجھتی ہے، معمولی سا انسان سمجھتی ہے، اور اسی لیے بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں تاکہ مقام رسالت اتنا کمزور کیا جائے، اپنا جیسا سمجھ لیا جائے تاکہ اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے۔ لہذا ضرورت ہے مقام محمدی پہچانیے۔ صاحب اللہ اللہ اکبر ارشاد ہوتا ہے، خلاق کائنات آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے مومنو، استجیبو، لبیک کہو، دوڑ کے جاؤ للہ، بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ الوہیت میں، بارگاہ الہی میں دوڑ کے جاؤ۔ ولی رسول، صرف خدا کی بارگاہ میں نہیں، رسول کی بارگاہ میں سر جھکا لو۔ دوڑ کے جاؤ پیغمبر اسلام کے پاس، سرکار ختمی مرتبہ کے پاس دوڑ کے جاؤ۔ کیوں؟ اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکارے، ہے نا؟ جانا ہے دو کی طرف، پکارنے والا ایک ہی ہے۔ ہونا چاہیے تھا اذا دعواکم، جب وہ دونوں تم کو پکاریں، اللہ پکارے جاؤ، رسول پکارے جاؤ، نہیں، جانا دو کی طرف ہے، پکارنے والا ایک ہی ہے۔ میرے پروردگار یہ کیا بات ہے، آواز دی، کیا میرے پاس منہ ہے کہ میں پکاروں گا؟ کیا میرے پاس دہن ہے جو میں پکاروں گا؟ ارے پکارنے والا میرا حبیب ہے، دہن میرے حبیب کا ہوگا، پکار میری ہوگی۔ پکار اللہ اکبر رسول کی نہیں، اللہ کی پکار ہے، مگر زبان پیغمبر کی ہے۔ کیوں جانا؟ کیوں جائیں گے؟ لما یحییکم، اس لیے کہ نبی حیات عطا کرتے ہیں۔ بھائی قرآن کہتا ہے کہ حیات کہاں پر ہے، زندگی کہاں پر ہے؟
نبی کی پکار میں ہماری نظر میں زندگی اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بہترین بلڈنگیں بنانا ہے، بہترین مکانات بنانا ہے، یہی تو زندگی ہے نا۔ مگر قرآن مجید ان سب کو کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ ارے نبی سے، پیغمبر سے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اسی لیے مسلمانوں کے ایک طبقے نے، ایک فرقے نے اسی آیت کو بنیاد بنا کے آواز دی، کیوں قبرستان میں جا کے کہتے ہو اسمع افہم، اسمع افہم؟ جب رسول نہیں سنا سکتے تو غلام رسول کیا سنا پاوے گا؟ مگر میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے نبی کسی قبرستان میں جا کے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ؟ کیا کسی قبرستان میں جا کے کہتے تھے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو؟ نہیں، انہی کے سامنے جن کو اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو دیدہ ور کہتے تھے، اپنی زبانوں پر اتنا ناز تھا اپنے کو سخنور کہتے تھے، دنیا کو عجم کہتے تھے، اپنے بازوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو طاقتور کہتے تھے، مگر قرآن مجید نے کہا یہ سب مردے ہیں، زندہ نہیں۔ زندہ وہ ہے جو نبی کی آواز پر دوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات نبی کی پکار میں ہے۔ اب نبی جدھر بلائے ادھر زندگی، مسجد کی طرف بلائے وہاں زندگی، اور اگر کسی میدان کی طرف بلائے، ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بس توجہ فرمائیے گا، مقام محمدی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اگر مقام محمدی واضح ہو جائے تو ہمارے پاس ایک ہی محمد نہیں ہے، 14 محمد ہیں۔ لیکن باصل تو پہچانیے نا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے کہ نبی زندگی دیتے ہیں، زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو جب نبی زندگی عطا کرتے ہم مانگ سکتے ہیں یا نبی ہم کو زندگی دے دیجئے، یا نبی ہم کو یہ دے دیجئے؟ ذرا ہم نے کہا یا نبی دے دیجئے، فوراً آواز آ گئی شرک۔ ذرا ہم نے کہا یا علی ہم کو دے دیجئے، فوراً آواز آئی شرک۔ ارے یہ شرک ہے؟ توجہ سنیے گا، سنیے، توحید کا سب سے بڑا آئینہ کیا ہے؟ توحید کا سب سے بڑا آئینہ ہے نماز۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا آئینہ نہیں ہے جس میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس پروردگار تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت، تجھ سے مدد۔ آپ جب صرف آپ نماز میں کہتے ہیں کہ میرے پروردگار ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے؟ پھر کیوں کہتے ہیں یا علی مدد کیجئے؟ پھر کیوں کہتے ہیں یا حسین ہم کو یہ دے دیجئے؟ پھر کیوں کہتے ہیں بارگاہ ابوالفضل عباس میں ہماری حاجت حل کر دیجئے؟ ارے کیوں؟ آپ تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اللہ ہی دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے انہ هو امات و احیا، انہ اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مال دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی برکت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے رسول سے مانگو؟ اس لیے رسول حیات دے رہے ہیں۔ پہچانیے عزیزان گرامی، کہیں توحید کا آئینہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال۔ بھائی دیکھیے، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ابھی چھیڑ رہے تھے اس مسئلے کو، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ بہرحال ذاکرین کا، خطبہ کا اپنا مزاج ہے۔ خطیب ہوتا ہے، ذاکر ہوتا ہے، بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ میں بھی کسی زمانے میں خطیب تھا، بھائی تھا،
پھر میں نے خطابت چھوڑ دی تھی. کیا وجہ تھی؟ بہرحال مسئلہ ہے. مگر آج میں خطیب نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے آج میں معلم اور استاد ہوں. خطیب اور معلم میں بڑا فرق ہے بھائی. یہ میرا اپنا بھائی مزاج ہے. خطیب کا کام ہے ممبر پر بیان کرنا، نقطے پھینکنا، واہ واہ حاصل کرنا، چلا گیا. معلم یہ دیکھتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں میرے شاگرد سمجھتے ہیں کہ نہیں. اور اگر استاد کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا نقطہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، آگے نہیں بڑھتا ہے، لہذا توجہ سنیے گا. لہذا میری منزلت اور میرا مقام اس وقت جو ہے ایک خطیب کا نہیں ہے، ایک معلم کا ہے، اور وہ بھی غلام رسول ہوں. لہذا رسالت مجھے سمجھانا ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنا بڑا توحید کا آئینہ ہے. یہی آئینہ لے کے ایک صحابی کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا ابی ابن کعب. یا بعض لکھا ہے ابو سعید خدری، مگر بخاری شریف میں لکھا ہے ابی ابن کعب، اور دوسری کتابوں میں بھی. ابی ابن کعب یہی آئینہ لے کے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ نماز شروع، اللہ اکبر، مقام محمدی پہچنوا رہا ہوں، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی. آپ پتہ نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا، پہلی رکعت تھی، دوسری رکعت تھی، اتنے میں ہمارے سرکار تشریف لائے، جناب ختمی مرتبہ تشریف لائے. صحابی کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی حالت میں پکارا ابی ابی، 2 مرتبہ پکارا. آپ بھی جانتے ہیں اگر ہم ابھی نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی دیکھ رہا ہو اور اس کے بعد پکارے تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ پہلی بات آئے گی کیسا ہے، دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی پکار رہا ہے، یہ کیسا ہے پکارنے والا. اچھا، پہلا تو یہی ذہن میں آئے گا کہ نہیں؟ میرے عزیزو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ارے یہ کیسا، میں دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد بھی پکار رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے پکارنے والا اپنے سے بلند ہے یا اپنے سے پست ہے. اگر بچہ ہے تو آہستہ نماز پڑھیں گے، اور اگر اپنے سے بلند ہے، ماں ہے، باپ ہے، استاد ہے، تو کیا کیجئے گا؟ جلدی جلدی نماز. اس کے بعد جاتے ہیں حضور آ گئے، لیکن یہ بھی کہیں گے ہم، ارے حضور آپ دیکھ رہے تھے، اس کے بعد بھی پکارا. لہذا ابی صحابی قاری قرآن جس کو ناز تھا اپنی قرات پر، جیسے ہی نماز کا آئینہ لے کے کھڑے ہو گئے، نبی نے پکارا، دیکھا نبی نے پکارا، انہوں نے بھی نماز میں جلدی کی. توجہ سنیے گا، جلدی جلدی نماز، دوڑ کے گئے، حضور میں آیا، کہا ابی میں نے پکارا تھا تم آئے نہیں. وہی جواب جو ہم دیں گے. ابی نے کہا کنت اصلی، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ پکار رہے تھے، میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی نے فرمایا کیا مجھے اپنا جیسا سمجھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا تھا. ہاں، مجھے اپنا جیسا میں سمجھ رہا ہوں، میں پکار رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا تم نماز پڑھ رہے ہو، اسی لیے تو میں نے پکارا. یعنی مطلب نماز کو بہانہ بنایا. کہا ابی یہ آیت نہیں پڑھی ہے. کہا حضور کون سی آیت؟ کہا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے مومنو، کس حالت میں رہو، کیسے حال میں رہو، کس منزل پر بھی رہو، جب نبی پکارے دوڑ کے جانا. کہا میں نے پکارا تم آئے نہیں، تم نے آیت نہیں پڑھی، تم ابھی زندہ نہیں ہو، تم مردہ ہو. ارے حیدری
اس کا مطلب یہ ہے اگر نبی پکارتا رہے مسلمان نہ جائے تو مردہ ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ اللہ تو نبی نے کہا تم ابھی زندہ نہیں ہو، مردہ ہو، کیونکہ میں پکارتا رہا تم آئے نہیں۔ تو عزیزان گرامی نماز تو توحید کا آئینہ ہے، اسی لیے اس مقام پر مقام محمدی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چلیے عشاء کی نماز ہے، آپ چوتھی رکعت میں پہنچ گئے، توجہ سنیے گا، آپ چوتھی رکعت میں پہنچ گئے، اب بس ایک ہی رکعت ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سلام، لیکن آپ ذرا دائیں مڑ گئے، بتائیں نماز صحیح ہے کہ باطل ہے؟ بولو بولو بیٹا، باطل ہے۔ بائیں مڑ گئے، نماز، ارے چوتھی رکعت میں ذرا سا دائیں مڑ گئے، باپ نے پکارا ہم نے دیکھا، ماں نے پکارا ہم نے دیکھا، نماز باطل۔ اب یہ نماز پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھیے گا؟ جہاں دائیں بائیں مڑے تھے، پھر شروع سے، پھر اللہ اکبر، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، تب چوتھی رکعت، ہے نا؟ تو ہے نا بھائی، ورنہ نماز صحیح نہیں۔ لیکن اگر ہماری قسمت بیدار ہو جائے، محمد تشریف لائیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز شروع کی، آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، محمد نے پکارا، کیا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی نے پکارا، کیا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ نبی نے کہا تب تو مردے ہو۔ پھر بس وہیں پر جانا ہے، دوڑ کے جائیے، حضور میں آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوڑ کے آیا، حضور بتائیے۔ حضور نے کہا بیٹھو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، ارے 20 منٹ لگا دیے، 10 کام کروائے نبی نے، اس کے بعد فرمایا جاؤ نماز پڑھو۔ اب کہاں سے پڑھنا ہے؟ پھر شروع سے؟ ارے نہیں، جہاں چھوڑا تھا۔ مقام محمدی پہچانیے، ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں یہ نا؟ ہم نے کہاں چھوڑا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی تو چھوڑا تھا نا۔ نبی نے 10 کام کروائے، بازار بھیجا، ادھر بھیجا، ادھر بھیجا، چائے بھی پلوائی، یہ وہ سب، اس کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو۔ اب کہاں سے پڑھنا ہے؟ تکبیر نہیں کہنا ہے، پہلی رکعت نہیں ہے، بلکہ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اللہ نے آواز دی ابھی تم نماز میں ہو۔ ابھی تم نماز میں ہو، اور نبی نے ادھر بلایا نماز میں، ادھر بلایا نماز میں۔ میں نے کہا پروردگار، چوتھی رکعت میں تھا، باپ نے پکارا، دائیں مڑ گیا، نماز باطل، بائیں مڑ گئے، نماز باطل، ذرا سی حرکت کی نماز باطل۔ یہاں نبی نے 10 کام کروائے، آواز دی جب تم چوتھی رکعت میں تھے، تمہارے باپ نے پکارا، تمہاری ماں نے پکارا، استاد نے پکارا، تم مڑ گئے، تمہاری نماز باطل، اس لیے کہ تم قبلے سے ہٹ گئے، تم قبلے سے مڑ گئے۔ مگر جب میرے حبیب نے پکارا تم ادھر گئے، قبلے سے ہٹ گئے، مگر ادھر گئے جو قبلے کا قبلہ ہے۔ ہے قبلے کا قبلہ کہ نہیں؟
ہیں؟ کون ہے قبلے کا قبلہ؟ ارے قرآن پڑھیے، دوسرے سے بارے میں پہلے ہی ہے، جب ہمارے نبی مکے سے چلے مدینہ کی طرف، پھر پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے، نہ جانے کتنی محبت تھی کعبے سے، کیوں محبت تھی؟ یہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے، اللہ نے آواز دی، اللہ اکبر قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کتنی محبت ہے کعبے سے، پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہو، اتنی محبت ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم کعبے ہی کو تیری رضا کے لیے قبلہ بنا دیں گے۔ کعبہ قبلہ بنا نبی کی خوشی کے لیے، کعبہ قبلہ بنا نبی کی رضا کے لیے، لہذا اگر آپ نبی کی بارگاہ میں گئے، آپ کعبے سے ہٹ گئے مگر کعبے کے قبلے کی طرف چلے گئے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ مگر پھر سوال باقی رہے گا، یہ کیسے کہ ہم ذرا مڑ گئے، نماز باطل، اور نبی نے 10 کام کروائے، یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، ابھی ہم نماز میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے میں جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں بھائی، بزرگوں تو معلوم ہے ہی ہے بھائی، یہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہاں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس زمانے میں جہاں توہین رسالت ہو رہی ہے، توجہ سنیے گا، ہیں ہم نماز میں؟ یقیناً۔ مجھے بتائیے نماز کیا ہے؟ رکوع ہے؟ سجدہ ہے؟ اٹھنا ہے؟ بیٹھنا ہے؟ نہیں۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہاں قرآن نے کہا ایک رکعت میں 1 رکوع ہے اور 2 سجدے؟ کہاں کہا؟ کہاں قرآن نے کہا صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے؟ ہیں کہیں؟ ہے نا بھائی؟ کہاں بتائیے کہیں ہے قرآن میں کہ 1 رکعت میں 1 رکوع ہے 2 سجدے؟ نہیں۔ پھر کس نے بتایا؟ ارے نبی نے بتایا 1 رکعت میں 1 رکوع، مگر کوئی ایسی نماز بھی ہے جہاں 5 رکوع ہے؟ کوئی نماز کی نہیں؟ ارے نماز آیات ہے نا، نماز زلزلہ ہے نا، وہاں کئے رکوع کرنا ہے؟ 5۔ کس نے بتایا؟ ارے آپ کو کیا خدا نے کہا؟ کہا نہیں، ادھر کہا اس نماز میں نبی نے 5 رکوع کرو، یہاں کہا 1 رکوع کرو۔ اگر یہاں 2 رکوع کریں گے نماز باطل، اگر وہاں 1 ہی رکوع کریں گے نماز باطل۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، نماز نبی کی پکار ہے۔ بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد۔ لہذا نبی عزیزان گرامی، لہذا نماز نبی کی پکار ہے۔ نبی کہے 1 رکوع 1 رکوع، نبی کہیں گے 2 رکوع 2، نبی کہیں گے بیٹھو، وہی نماز ہے نا؟ مگر یہ پکار ہر زمانے میں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی یہ پکار جب نماز ہر زمانے میں ہے تو پکار بھی ہونی چاہیے نا۔ اسی لیے کہا پکار بند نہیں رہے گی، اگرچہ نبی پردے میں جائیں گے پکار باقی رہے گی۔ غدیر میں آ کے ہاتھوں پر علی کو اٹھا کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔
ہر زمانے میں یہ پکار ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہر زمانے میں۔ اسی لیے منبر پر آ کر علی نے آواز دی، انا صلاۃ المومنین، میں مومن کی نماز ہوں۔ منبر پر مولا نے فرمایا میں مومن کی نماز۔ بھائی ڈرتا ہوں یہ پڑھتے ہوئے، اس لیے ایک جگہ پڑھا تو جوانوں نے کہا اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب علی تو ہماری نماز ہی ہے، کہو نعرہ حیدری، ہو گئی ایک رکعت، نعرہ صفدری دوسری رکعت۔ کیا مطلب یہی ہے؟ نہیں، بلکہ علی منبر پر آ کر فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، مومن کی نماز میں ہوں، یعنی ابھی تک نبی کی پکار نماز تھی، آج سے میری پکار نماز، جدھر میں پکاروں گا ادھر نماز ہے، جدھر میں بلاؤں گا ادھر نماز ہے۔ تو عزیزان گرامی، مگر مسئلہ یہ ہے تو توحید کا آئینہ ٹوٹے گا نہیں، ہمیں نبی کی بارگاہ میں جانا ہے، مارگاہ میں جانا ہے، اور حیات مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ توجہ سنیے گا، کہیے یا محمد دیجئے، یقیناً یہ کہنا ہے، توحید ہے یہی۔ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ مگر جب ہمارا عقیدہ، جب ہمارا یقین ہے لا الہ الا اللہ، قرآن کہتا ہے انہ ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مالدار بناتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے، پھر نبی کا کام کیا ہے؟ اب نبی کیسے دیں گے حیات؟ ارے بارگاہ باب الحوائش میں ہو، آج حاجتیں پورا کرنا ہے، مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیسے ہوں گے؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ اس مسئلے کو حل کر دیا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسئلے کو حل کر دیا۔ دسترخوان بچھایا، آنے والے آتے گئے اور دسترخوان سے غذا حاصل کرتے گئے۔ روحانی دسترخوان، ملکوتی دسترخوان، نورانی دسترخوان، اخروی دسترخوان اور ظاہری دسترخوان بھی بچھایا کبھی کبھی۔ چنانچہ امام کا شاگرد امام ابو حنیفہ، ارے بھائی ہمیشہ یاد رکھیے، ہم ہر بہرحال جس میں کوئی کمال ہو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ مذہب شیعہ کا اصول ہے نا۔ ایک دن امام نے فرمایا ابو حنیفہ آج روٹی میرے ساتھ کھا لو۔ کہا حضور اچھا کھا لیں گے، اب کیا ہے، علم تو لیتے ہی ہیں، علم تو لیتے ہیں، آج روٹی ہی کھا لیں گے۔ دسترخوان بچھایا، بیٹھ گئے روٹی کھانے کے لیے۔ جب روٹی کھا چکے، امام نے بھی کھائی، امام ابو حنیفہ نے بھی کھائی، اب جو کچھ رہا ہوگا اب تمام، تو امام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں رب العالمین کی۔ ھذا منک ومن رسولک، اے پروردگار یہ نعمت تیری طرف سے تھی اور تیرے رسول کی طرف سے تھی، ہے نا۔ بہرحال بھائی معاف کیجئے گا، لکھنوی لوگ مجھے ناراض نہ ہو جائیں، ہے نا بھائی، ہم لوگ تو کشمیری ہیں، اپنا کلچر ہے، اسی لیے جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا کھانے پر، چاہے کتنے لوگ ہوں، ایسا نہیں کہ جو کھائے وہ اٹھ جائے، نہیں، جب سب کھا لیتے ہیں تب یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب مگر امام نے فرمایا صرف رب العالمین کو یاد نہ کرو، فرمایا ھذا منک ومن رسولک، اے پروردگار یہ نعمت تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے، یعنی پروردگار عالم کے اس اللہ اکبر اس نمائندے نے، امام صادق نے فرمایا جب بھی نعمت ملا کرے گی اللہ کو بھی یاد کیا کرو، رسول کو بھی یاد کیا کرو۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد گرمی تو ہے ہی ہے، لیکن میں اندازہ کرتا ہوں کہ ایمان کی گرمی بہت زیادہ ہے نا بھائی، لہذا صلوات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ معلوم ہو جائے گرمی۔
توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، میں زحمت دے رہا ہوں، بہرحال وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام نے فرمایا جو بھی نعمت ملتی ہے اے پروردگار تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے، لہذا رسول کا بھی ذکر۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضور یہ تو شرک ہو گیا۔ احسان ہے امام ابو حنیفہ کا، فوراً اعتراض کیا، کہا حضور یہ تو شرک ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا قرآن کہتا ہے صرف اللہ دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے خدا، مگر آپ نے کہا یہ نبی دیتے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ کہا ابو حنیفہ قرآن نہیں پڑھا ہے۔ کہا حضور پڑھا ہے کیوں نہیں؟ کہا یہ آیت نہیں پڑھی۔ کہا کون سی آیت؟ کہا پڑھو، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ محمد۔ نمبر کا تقدس ہے، چند جملے عرض کرنا ہے، میرے جوان خاص طور متوجہ رہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے دشمن نہ ہو جاتے۔ کیوں ہو گئے؟ اگر نہ ہو جاتے دشمن پھر کیوں ہو گئے؟ اللہ، مگر اس لیے ہو گئے یہ مسلمانوں کے دشمن ان اغناہم، غنی بنایا، مالدار بنایا، رزق والا بنایا، اولاد والا بنایا، علم والا بنایا، حلم والا بنایا مسلمانوں کو۔ کس نے؟ اللہ، اللہ نے بنایا۔ ان اغناہم اللہ، اللہ نے سب دے دیا، غنی بن گئے۔ امام نے کہا آیت آگے پڑھو، وَرَسُولُهُ، اور غنی بنایا اس کے رسول نے۔ شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی بھائی، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ امام نے کہا ابو حنیفہ پڑھو، ان اغناہم اللہ، مسلمانوں کو غنی بنایا اللہ نے۔ آیت یہیں رک جاتی، ہم رک جاتے، مگر قرآن کہتا ہے وہ، اور غنی بنایا رسولو، اس کے رسول نے، ہے نا؟ تو اللہ بھی غنی بناتا ہے، رسول بھی غنی بناتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور اسی لیے یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ کیوں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کو غنی بنایا اللہ اور رسول نے، یعنی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ ارے سپر پاور ہو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اس لیے ہمارے ایک ہاتھ میں توحید ہے، ایک ہاتھ میں رسالت کا دامن ہے۔ سینکشن پر سینکشن لگاؤ، پابندی پر پابندی لگاؤ، دشمنی کرتے رہو، اس لیے کہ ہم تمہارے سامنے جھکتے نہیں۔ کیوں نہیں جھکتے؟ اس لیے ہم کو غنی بنایا اللہ نے، ہم کو غنی بنایا اس کے رسول نے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کو غنی بنایا کس نے؟ دو نے، اللہ نے بھی، رسول نے بھی۔ تو کیا مطلب؟ اس کے تین معنی ہیں، جوانوں سنو، تین معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے غنی بنایا اس دروازے سے، رسول نے غنی بنایا اس دروازے سے۔ یہ ہے شرک، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس دروازے سے دے گا، رسول اس دروازے سے دے گا۔ امام فرما رہے ہیں، ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول دیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے ہمارا اللہ مرنے والا کب ہے؟ پہلے دے گا پھر نہ دے گا۔ سنیے فضیلت، سنیے فضیلت۔ مجھے فضائل پڑھنے دیجئے، آج ایک جملہ عرض کرتا، ورنہ خیبر میں بہت آسانی سے اکھاڑ سکتا ہوں۔ آپ ایسا نہ سمجھے کہ میں اکھاڑ نہیں پاتا ہوں، مگر نہیں، آج خیبر نہیں اکھاڑنا ہے، آج مقام محمدی بتانا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ توجہ، بس اب توجہ چاہتا ہوں۔ کہا امام نے فرمایا پڑھو آیت، اللہ بھی غنی بناتا ہے، رسول بھی غنی بناتے ہیں۔ کہا کیسے؟
ارے دو کیسے بنا سکتے ہیں؟ الگ الگ کہا نہیں، کہا پہلے وہ پہلے یہ کہا نہیں، کہا پھر کہا آیت مکمل پڑھو، من فضل ہی ہونا چاہیے تھا، من فضلہما، اللہ اپنے فضل سے، رسول اپنے فضل سے، ایسا نہیں ہے، فضل ایک کا ہے، فضل ایک کا ہے۔ امام کے جو الفاظ ہیں اپنی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے چشمہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے چشمہ؟ چشمے کو کشمیری میں ناگ کہتے ہیں۔ اگر چشمے دیکھنا ہے چلیے کشمیر، انت ناگ بھی ہے، کوکر ناگ بھی ہے، ویری ناگ بھی، نہ جانے کتنے چشمے ہیں۔ اچھا چشمہ نہیں دیکھا ہے؟ نل تو دیکھا ہے نا، نل ہے نا؟ اچھا ایک آدمی پیاسا تھا، کہے مر رہا ہوں، کہا جاؤ پانی پیو۔ وہ گیا چشمے کے پاس یا نل کے پاس، پانی کے پی کے آ گیا، کہا پانی نے مجھے زندہ کر دیا۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ۔ دوسرا مر رہا تھا، ارے جاؤ پانی پیو بچ جاؤ گے، وہ گئے پانی پی کے آ گئے، ارے نل نے مجھے زندہ کر دیا۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ کہیں شرک تو نہیں؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس نے کہا چشمے نے مجھے زندہ کیا، اس نے کہا پانی نے مجھے زندہ کیا، بتائیں شرک تو نہیں؟ کہا نہیں شرک نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے پانی خزانے میں ہوتا ہے، پانی خزانے میں ہوتا ہے، نل کے پاس اپنا پانی نہیں، چشمے کے پاس اپنا پانی نہیں، چشمہ اس گہرائی کو کہتے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ اب کوئی پیاسا ہے، اس کو پانی پینا ہے، کہا میں چشمے کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ جہاں سے پانی آتا ہے، یعنی خزانے تک۔ ارے جو گیا کتنا گہرا اترنا پڑے گا؟ 100 فٹ، دوسرے 200، 300 فٹ۔ یہی وجہ ہے جو چشمہ چھوڑ کے وہاں گئے وہ تو ڈوب ہی گئے۔ وہ واپس نہیں آئے، وہ واپس نہیں آئے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ نہیں، پانی ہے خزانے میں، مگر آتا ہے چشمے سے۔ چشمے کو اپنا پانی نہیں، نل کو اپنا پانی نہیں۔ اگر پانی پینا ہے چشمے پر آنا پڑے گا، خزانے سے آئے گا۔ بس اللہ نے آواز دی، کنت کنزا مخفیا، میں بھی پوشیدہ خزانہ۔ تو اللہ نے آواز دی، میں پوشیدہ خزانہ۔ بتائیے کہے کا خزانہ؟ تیل کا، پیٹرول کا، اچھا گیس کا، کوئلے کا، کہے کا خزانہ؟ روپیے کا، چاندی کا، سونے کا؟ کہا نہیں، میں اپنے جمال اور اپنے کمال کا خزانہ، میں رزق دینے کا خزانہ، میں علم دینے کا خزانہ، میں حیات دینے کا خزانہ، میں اولاد دینے کا خزانہ، ہر چیز میں دیتا ہوں، مگر جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کو محمد کہتے ہیں۔ دیتا ہوں سب میں، مگر کہاں سے، کس کے ذریعے؟ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارے میں ہی سب دوں گا، میں ہی سب دوں گا، مگر چشمہ ہے محمد، ہے نا؟ لیکن اگر چشمہ محمد ہے، کس چشمے سے دے رہے ہیں؟ نبوت سے۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت ختم ہے نا؟ اچھا رسالت سے؟ ہمارا عقیدہ ہے رسالت ختم، تبھی تو ختم المرسلین کہتے ہیں، ہے نا؟ خاتم الانبیاء کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو چشمہ ہی بند ہوا ہوگا وہاں پانی کہاں سے نکلے گا؟
ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی اور چشمہ ہے، نبوت نہیں، رسالت نہیں، وہ چشمہ جو قیامت تک باقی رہے گا وہ چشمہ امامت و ولایت ہے۔ اسی لئے فرمایا میں جا رہا ہوں مگر تم کو بغیر چشمے کے نہیں چھوڑوں گا۔ چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو گہرائی ہوتی ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے، اسی کو 8ویں امام نے غدیر کہا ہے۔ غدیر پر آگے فرمایا چشمہ قیامت تک باقی رہے گا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ توجہ سے بس جو جملے اور سن لیجئے، یہ چشمہ حیات ہے کس کے پاس؟ کس کے پاس چشمہ حیات ہے؟ یہ چشمہ محمدی دنیا میں کس کے پاس ہے جو حیات تقسیم کر رہا ہے؟ ارے کسی قوم کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ سنیے، جس ملک کا صدر یا وزیر اعظم مر جاتا ہے وہاں کا جھنڈا جھک جاتا ہے نا؟ جھنڈا جھک جاتا ہے۔ جب تک صدر زندہ ہے، جب تک وزیر اعظم زندہ ہے، جب تک جھنڈا کھڑا رہتا ہے۔ ہندی میں جھنڈا کہیے، عربی میں علم کہیے۔ آپ کے پاس علم ہے جو اس بات کا اعلان ہے چشمہ حیات ہمارے پاس ہے، پردے غیب میں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ لہذا چشمہ حیات آپ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عزادارو، ماتمدارو، نخ نوا کرنے والو، یاد رکھو یہ آپ کے ہاتھ میں علم ہے، یہ سائن بورڈ ہے۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر سائن بورڈ لگاتا ہے میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں، آؤ آؤ علاج یہاں ملے گا، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہندو ہے کہ غیر مسلم ہے، وہی نہیں دیکھتا ہے مسلمان ہے کہ کوئی ہے، وہی نہیں دیکھتا ہے پناہ ہے کہ پرایا ہے۔ بس علم اعلان ہے کہ ہمارے پاس امام زمانہ زندہ ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، مسلم ہو تو آ جاؤ، ہندو ہو تو آ جاؤ، غیر مسلم ہو تو آ جاؤ۔ اس لئے تمہارے پاس چشمہ حیات نہیں، ہمارے پاس چشمہ حیات ہے۔ لہذا عزادارو ایسا جملہ نہ کہو کہ آیا ہوا ہی بھاگ جائے۔ میں شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچی، کیا جواب دو گے کل امام زمانہ کو؟ امام زمانہ کیا وہ فرق کریں گے حیات دینے میں؟ ہندو ہو تو آ جائے، مسلم ہو تو آ جائے، غیر مسلم ہو تو آ جائے۔ اور اگر آپ نے بھگا دیا اس بارگاہ سے ایسے جملے کہہ کے، یہ بارگاہ آپ کی بارگاہ نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی امانت ہے۔ حیات دے دو، کائنات کو حیات دے دو، دنیا کو حیات دے دو، زندگی دے دو، مگر کیسی حیات؟ بس عزیزان گرامی، اب خاص توجہ چاہتا ہوں، خاص طور اپنے دوستوں، اپنے نوجوانوں کی، اس لئے کہ بزرگ تو جانتے ہی ہیں۔ بہرحال میں یہ میری ذمہ داری ہے، کشمیر سے آیا، میسم بھائی نے بڑی زحمت کی، نہ جانے کیا کیا بارہ کیسے مجھے بلایا، لہذا اگر میں آیا ہوں میری ذمہ داری ہے میں آپ کی جھولی میں کچھ ڈال دوں گا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ توجہ سے سنیے گا، اب دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس چشمہ حیات ہے ہم زندہ ہیں کہ نہیں۔
اگر آپ علم اٹھاتے ہیں زندہ ہیں کہ نہیں؟ کیا زندگی یہی ہے کہ ہم نے مس کر لیا؟ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کیا زندگی یہی ہے کہ ہم بیٹھ گئے دو چار جملے کہے؟ نہیں، اپنی قوم کو زندہ کیجئے، اپنے جوانوں کو حیات دیجئے۔ اس لیے چشمہ حیات امامت ہے۔ میں اس وقت امامت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، امامت الگ موضوع ہے۔ چشمہ حیات تک کیا پہچان ہے؟ کیا بہترین لباس یہ پہچان ہے؟ کیا بہترین کھانا یہ پہچان ہے؟ کیا بہت زیادہ پیسہ کمانا یہ پہچان ہے؟ نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ جوان زندہ ہے کہ نہیں، یہ دیکھو اس کی فکر زندہ ہے کہ نہیں۔ فکر دیکھو، فکر تمہاری فکر کیا ہے؟ اگر تمہاری فکر صرف اتنی ہے یا حسین کر کے بیٹھ جاؤ، یہ عظیم فکر نہیں ہے۔ نہیں، سینے پر ہاتھ مارو، حسین کی آواز عرش تک پہنچ جانی چاہیے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجئے۔ چشمہ حیات امام زمانہ۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں اگر دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، دیکھو فکر زندہ ہے کہ نہیں، تخیل میں پرواز ہے کہ نہیں۔ صرف ایک مجلس کر کے بیٹھ گئے نہیں، صرف سن کے بیٹھ گئے نہیں، یہ دیکھو اثر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنیے علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، مجذوب فرنگ، بھائی معاف کیجئے گا، شہر ادب میں بے ادبی کر رہا ہوں، ورنہ شعر پڑھنا میں نہیں جانتا بھائی، وہ بھی انیس کا شہر، دبیر کا شہر، لہذا بے ادبی ہو رہی ہے۔ مگر آج غلام کبھی کبھی بے ادبی ہی کرتا ہے، غلام کا کام ہی کیا ہے؟ مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، مہدی کے تخیل سے زندہ کیا وطن کو۔ امامت آپ کے پاس، چشمہ حیات آپ کے پاس، مگر کہتا ہے اقبال کہ جب جرمنی کو زوال آ گیا، اقتصادی زوال، سماجی زوال، سیاسی زوال، اخلاقی زوال، جب زوال آ گیا جرمنی کو، تو ان میں سے ایک اٹھ گیا، نتشے نے کہا اے میرے قوم والو، تم کیوں مر رہے ہو؟ اقتصاد کے اعتبار سے، سماجی اعتبار کیوں مر رہے ہو؟ اس لیے جو اس کائنات کو عدل انصاف سے بر دے گا، پوری دنیا پر حکومت قائم کرے گا، وہ ہم ہی میں سے ہوگا۔ یعنی کہتا ہے اقبال نقلی مہدی بنایا۔ اے شہر لکھنؤ کے والین رہنے والوں، یہ جملہ سنو، یہ آپ کے ہاں ہے۔ نقلی مہدی بنا کر، نقلی چشمہ حیات بنا کر اپنی قوم کو زندہ کیا۔ آپ بتاؤ جس کے پاس اصلی مہدی ہو، جس کے پاس اصلی مہدی ہو، جس کے پاس اصلی چشمہ حیات ہو، جس کے پاس اصلی امام زمانہ ہو۔ نہیں 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 نہیں، بات وقت ختم ہو گیا بھائی، بات رہ گئی، چلے بھی رہنی بھی چاہیے تاکہ پھر کبھی آپ دوبارہ بلائیں گے انشاءاللہ۔ بس عزیزان گرامی، چشمہ حیات، چشمہ حیات، آپ دنیا کو حیات دے سکتے ہیں، آپ کائنات کو حیات دے سکتے ہیں۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا سورہ جن میں الذین استقاموا علی الطریقہ، اگر یہ لوگ شیعت پر باقی رہتے، واقعاً شیعت پر، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے اگر شیعہ رہے گا، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم آسمان سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل کریں گے۔
اے میرے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں کائنات کی تقدیر ہے، تمہارے ہاتھ میں کائنات کی تقدیر ہے۔ آج نہیں پڑھوں گا، یہ میں آپ کے لیے موضوعات دے رہا ہوں۔ علماء سے کہیے اس پر پڑھیں اور سمجھائیں ہم کو کہ ہمارے ہاتھ میں یہی وجہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، حیات، یہی حیات دینے کے لیے جب سرکار سید الشہداء نے دیکھا کہ قوم مر چکی ہے، کوفہ مر چکا ہے، مدینہ مر چکا ہے، کیا وہ حرکت نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ چل نہیں پھر رہے تھے؟ پھر نہیں رہے تھے؟ کہا نہیں، مجھے حیات دینا ہے، حیات دینا ہے۔ لہٰذا اپنے سفیر مسلم کو بھیجا، مسلم جاؤ تم میرے نائب بن کے جاؤ۔ تو جناب مسلم کوفے میں نائب تھے، نائب حسین تھے۔ اب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت مسلم کی نہیں تھی، امام حسین کی تھی۔ تو اگر اس وقت پردہ غیب میں بظاہر حسین ہے مکے میں اور مسلم کوفے میں نمائندہ، اسی وقت بھی ہمارا امام پردہ غیب میں ہے۔ نمائندہ تو کوئی نہ کوئی ہوگا، ہے یہ نمائندہ کہ نہیں؟ حضرت آیت اللہ سیستانی نمائندہ نہیں ہے؟ حضرت آیت اللہ خامنئی نمائندہ نہیں ہے؟ ارے پہچانیے سیستانی صاحب کو، پہچانیے خامنئی صاحب کو۔ واللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسے نمائندے سامنے آ گئے، کتنا شکر کیجئے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، ہاں یہ سفیر حسین کا ماتم ہے۔ جناب مسلم کوفے میں کہے کے لیے؟ حیات دینے کے لیے۔ مگر عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی خون کا محتاج رہتا ہے، جب کوئی بدن خون کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کے بدن سے نکالا جاتا ہے، کسی کے بدن سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بدن میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں؟ صرف نکالنا کافی نہیں ہے۔ مسلم نے خون دے دیا، طفلان مسلم نے خون دے دیا، بوتلیں بھر گئیں۔ کربلا میں آئے، اکبر نے خون دے دیا، قاسم نے خون دے دیا، عباس نے خون دے دیا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری یہ جملہ سنو، اس کو لکھو۔ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اکبر کا خون نکالا گیا، گرنے نہیں دیا گیا۔ اصغر کا خون نکالا گیا، قاسم کا خون نکالا گیا، مگر جمع ہوتا گیا خون۔ اب کوفے والوں کی رگوں میں بھرنا تھا، اب سماج کی رگوں میں ڈالنا تھا۔ لہذا حسین پریشان ہیں، مظلوم کربلا پریشان ہیں۔ مسلم کا خون بھی میرے پاس، طفلان مسلم کا خون بھی میرے پاس، اکبر کا خون بھی میرے پاس، مگر اب کون بھر دے گا؟ کون بھر دے گا؟ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، جیسے سوار ہوئے آگے بڑھنا چاہتے تھے، بس ایک مرتبہ ذوالجناح رک گیا۔ جب رک گیا، امام حسین نے دیکھا، کہا میرے رہوار آگے بڑھ جا۔ کہا مولا ذرا نیچے تو دیکھیے۔ نیچے تو دیکھیے۔ کیا دیکھے؟ دیکھا 4 سالہ سکینہ، ارے گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، ذوالجناح سے اترے، اپنی گود میں لیا سکینہ کو۔ سنو بیٹیوں، سنو بہنوں، کیا فرمایا حسین نے؟ میں نے عرض کیا نا، خون سب جمع ہے، سب جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یا سکینہ لا تحرقی قلبی بدموعک، اے بیٹی سکینہ اپنے آنسوں سے میرے جگر کو پارا پارا نہ کرو۔ اپنے رونے سے میرے جگر کو پارا پارا نہ کر ڈالو۔ کہا بابا آپ کیوں مجھے منع کر رہے ہیں؟ کہا سکینہ مت رو۔ کہا بابا پیاسی ہوں۔ کہا بیٹی پانی ملے گا مگر مجھے بیعت کرنا پڑے گا۔ کہا نہیں بابا میں پانی نہیں مانگوں گی۔ کہا بیٹی تب صبر کر لو۔ کہا بابا کیوں؟
کہا بیٹی تمہیں بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بابا کیا ابھی اسی وقت مجھے بڑا کام کرنے؟ کہا نہیں بیٹی، اس وقت بڑا کام کرنا ہوگا جب میرا سر نیزے پر ہوگا۔ بیٹی اس وقت بڑا کام کرنا ہے۔ بیٹو بیٹیوں بہنوں آپ کو بڑا کام کرنا ہے۔ یہ حسین نے آپ کے حوالے کیا ہے، یہ عزادار ہے، ان کا کام ہے خون دینا، مگر بیٹیوں کا کام کیا ہے؟ کربلا میں بہنوں کا کام کیا ہے؟ سکینہ بیٹی بڑا کام کرنا ہے۔ کہا بابا اب جب مجھے بڑا کام کرنا ہے جاؤ، خدا حافظ۔ حسین گئے، مقتل میں گئے، سر جدا ہو گیا، سر نیزے پر آ گیا، بس ایک زبردست سکینہ بی بی دیکھ رہی مجھے کون سا بڑا کام کرنا ہے۔ ہاں سر سے چادر چھینی گئی، دوڑ کے آ گئی پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں۔ کہا بیٹی امتی مثلک، بیٹی تمہاری پھوپھی بھی تمہاری طرح ہے۔ کہا یہ بھی بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ سب بیبیاں ایسے ہی ہیں، یہ بھی بڑا کام نہیں۔ اب بڑا کام کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ جیسے ہی لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا، کوفے کے بازار میں پہنچا، جلوس اسی لیے، علم اسی لیے، جب بازار کوفہ میں پہنچا سکینہ کے کانوں میں آواز آئی، آؤ لوگو ایک باغی کا سر دیکھو، آؤ لوگو ایک تاغی کا سر دیکھو، آؤ لوگو ایک گناہگار کا سر دیکھو۔ بس سکینہ سمجھ گئی ارے کوئی نہیں جانتا میرا بابا حسین رسول کا لختی جگر ہے، علی کا نور نظر ہے، فاطمہ کا دل بند ہے، سب باقی کہتے ہیں یہ بڑا کام ہے، مجھے پہچنوانا ہے حسین کو۔ مجھے پہچنوانا ہے، یہ بڑا کام ہے۔ بازاروں میں جاؤ بیٹیوں، کالج جاؤ بیٹیوں، مدرسے جاؤ بیٹیوں، حسین کو پہچنواؤ۔ تو سکینہ نے کیا کیا؟ سکینہ لوگوں سے کہتی کہ نہیں یہ حسین ہے، کوئی سنتا نہیں، لہذا لوگوں کو متوجہ کیا۔ کیسے؟ آواز دی آل آتش، آل ہائی پیاس۔ میں پڑھ نہیں پاتا، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ میں کہوں گا سکینہ بی بی آپ نے کربلا میں وعدہ کیا تھا اپنے بابا سے میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ کیوں مانگ رہی ہیں؟ کیا یہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے؟ کیا عام انسان کی بیٹی ہے؟ کیوں مانگ رہی ہے؟ سکینہ بی بی نے آواز دی اگر پانی پیوں گی تب میں مانگ رہی ہوں، اپنے لیے نہیں، مجھے دوسروں کو پلانا ہے، مجھے دوسروں کے رگوں میں خون بھرنا ہے، مجھے زندگی دینا ہے کوفے کو۔ بس عزیزو ایک مرتبہ جب کہا ہائے پیاس، بس ایک بی بی آئی، کہا رہے ہم نے اسیر تو دیکھے ہیں مگر ایسے نہیں، ایسے نہیں، لو بی بی پانی پی لو۔ ہاتھ میں کوزا، سکینہ جناب زینب کے سامنے، بس بی بی نے کہا بی بی پانی پی لو، میرے لیے دعا کرنا۔ کہا کیا دعا کرنا؟ کہا میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جیسے یہ بچی یتیم ہو چکی ہے۔ سکینہ نے دامن پھیلایا، خدایا اس کے بچوں کو یتیم نہ بنانا۔ کہا دوسری دعا کرو، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا میں میری شہزادی فاطمہ۔ کہا وہ تو ہے ہی نہیں۔ کہا میرا شہزادہ حسین تو ہے، میری شہزادی چھوٹی زینب تو ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا ام حبیبہ تم بھی مر چکی ہو، تم نے بھی میرے بھیا کو نہیں پہچانا،
ارے زینب کو دیکھو کہ پہچانو گی؟ کہا کیوں نہیں؟ ارے زینب نے بال ہٹا دیے، ام حبیبہ حسین نیزے پر ہے۔ ارے ام حبیبہ نے برقع پھینک دیا، ارے لوگوں زندہ ہو جاؤ۔ سکینہ نے کوفے کو زندہ کیا، انقلاب آ گیا، مگر سکینہ کتنی پیاسی جب زندانی شام میں پہنچ گئی، پھوپھی اماں سے کہنے لگی، پھوپھی اماں اب میں زندہ نہیں رہوں گی، اب میں زندہ نہیں رہوں گی، اب میں مر جاؤں گی، مگر مجھے ایسی جگہ پہ زمین میں سلا دینا جہاں زمین تر ہو، جہاں زمین نم ہو، جہاں کچھ پانی ہو۔ کہا بیٹی کیوں؟ کہا پھوپھی اماں پیاس سے ہڈیاں سلگ رہی ہے، بدن جل رہا ہے۔ ارے چچا نے کہا تھا میں پانی لے کے آؤں گا، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ پروردگار تجھے سکینہ کے رونے کا واسطہ ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس میں ہمارے دلوں کو نور حسین سے منور فرما، ایمان کامل ہمیں عطا فرما، ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے آباد فرما، پرچم اسلامی کو بلندی عنایت فرما۔ آیات زامراج کرام حضرت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کو معید و منصور فرما، ان کے دشمنوں کو مخذول و منقوب فرما، بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما۔ پروردگار ان ہماری بیٹیوں بہنوں کے عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ان کے آوان سوار میں ہمیں شامل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام مومنین و مومنات آدم سے لے کے آج تک جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آبا و اجداد، اسلاف، استاد، میرے والدین، میرے اساتذہ اور حضار، ان کے پروردگار آج ارواح ہیں، ان سب کو داخل جنت فرما، ان کو اپنے لطف و کرم سے نظر عنایت فرما۔ بحق الحسین و حسینہ و حسینہ و حسینہ۔